میں ہوں جابر ابن حیان، صوفے کے نام سے معروف، کیمیا گر ہوں۔ 2 صدی ہجری میں خراسان کے توس نامی قصبے میں پیدا ہوا ہوں۔ تعلیم کے سلسلے میں کوفہ اور پھر بغداد کا سفر میں نے کیا۔ جوانی میں ہارون رشید کی جانب سے کیمیا گر کا لقب مجھے دیا گیا۔ کیا تمہاری دوستی اور شاگردی امام صادق علیہ السلام کے ساتھ عراق سے ہی شروع ہو گئی؟ کیا یہ صحیح ہے کہ تم ارسطو، اسکندر، جالینوس، ارشمیدس اور پلوتارک کی تحریروں سے واقف ہو؟ حقیقت میں تمہارا اس کمال تک پہنچنا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تعلیم حاصل کرنے کا نتیجہ ہے۔ جابر کو یونانی زبان اور ادبیات پر تسلط حاصل تھی۔ وہی سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے یونانی علوم کو عربی میں منتقل کیا۔ جابر ابن حیان شاگرد اور صمیمی دوست ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ انہوں نے اپنے امام کی صورت میں ایک عظیم ہستی اور ایک امانت دار امام و رہنما کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کیمسٹری کے علم کو مکتب اسکندریہ کے قدیم افسانوں سے آزاد کیا۔ اگر تمام اجسام پانی، مٹی، ہوا، آگ جیسے 4 عناصر سے مختلف طریقوں سے بنائے گئے ہوں تو ان کی ترکیب ہونے کی حالتوں میں کوئی شک نہیں کہ ان 4 عنصروں کے درمیان ایک اعلیٰ ترکیب ہوگی۔ یہ حالتیں بھی ان عناصر کی طرح ہوں گی جنہیں درجہ دوم اور درجہ سوم کا نام دینا ضروری ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ پارا موتی کو بھاری کرتا ہے اور اسے محکم بناتا ہے۔ یہی سب سے اہم بات ہے اور کاموں کی اساس ہے۔ لیکن خدا ہمارے مولا آقا امام صادق علیہ السلام سے راضی رہے، آپ ہمیشہ اشیاء کے بارے میں اسی طرح کی باتیں بتایا کرتے اور پھر آخر میں فرمایا کرتے، جابر یہ دل کے اسرار میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کیمیا اور دوسرے علوم پر ایک بڑی کتاب عربی زبان میں لکھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فن کیمیا کو لکھنے والے کے امام بھی وہی ہیں، کیونکہ علم کیمیا کو علم جابری کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اکسیر کے تمام اجزاء معدنی ہوں، بلکہ میں کچھ نباتی اور حیوانی حیات بخشنے والے جن عناصر کے سہارے ایک ایسے عنصر کو اس طرح سے آپس میں مخلوط کیا جا سکتا ہے کہ تمام حیاتی عناصر میں موجود اصلی کیفیتیں اور ان کی اصل کیفیتوں کا حاصل مورد نظر شے کے لحاظ سے تمام اجزاء میں موجود ہو۔ میں ہوں جابر ابن حیان، ایک شخص جس نے زیت الزجاج کو بنایا ہے، جسے آپ لوگ سلفیورک ایسڈ کہتے ہیں۔ میں جابر ابن حیان ہوں، ایک ایسا شخص کہ جس نے انار بنانے کا طریقہ بیان کیا جسے آپ لوگ نشادر کہتے ہیں۔